جوان سے امام کی جو منصب امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے وہ ہے 8 برس کا سن۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں نے فقط بات کہی تھی، وہ جملہ نہیں پیش کر سکا تھا، کہ جو کسی اور امام کے لیے نہیں ہے۔ لم یولد مولود اعظم برکتا منہ لشیعتنا۔ امام علیہ السلام 47 ایئرس کے ہو گئے تھے، امام رضا علیہ السلام، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ لوگ انہیں نعوذ باللہ من ذالک ابتر کا تانا بھی دیتے تھے۔ قیام واقفیہ نے آ کر امام سے پوچھا، واقفی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام جو فتنوں کا سامنا کیا اس میں واقفی مذہب ہے، زیدیہ ہے۔ واقفی وہ کہ جو 7ویں امام کے بعد اسٹاپ ہو گئے، انہوں نے کہا 7ویں امام پر امامت ختم ہو گئی۔ اب اتنی سی مختصر سی مجلس میں ساری باتیں تو میں ایک کے بعد ایک نہیں کھول سکتا کہ وہ کیوں فرقہ بنا تھا۔ بہرحال ہر ایک میں حب دنیا ہے، سمجھ لیجیے۔ ایک زیدی فرقہ تھا کہ جو زید بن علی زین العابدین علیہ السلام کو امام ماننے والا بن گیا۔ کچھ خوارج تھے، کچھ غالبی تھے، تو ہر طرف سے امام علیہ السلام نے فتنوں کا سامنا کیا۔ اچھا، یہ جو واقفی مذہب والا، یعنی جس نے 7ویں امام پر امامت کو روک دیا، وہ تو 8ویں امام کو مانتا نہیں نا، تو وہ آ رہا ہے امام کے پاس قیامہ واقفی اور کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں 2 امام؟ امام نے کہا امام 2 ہو سکتے ہیں لیکن منصب امامت ایک ہی کے پاس ہے۔ تو کہا اگر 2 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ امام نے کہا پھر ان میں سے ایک صامت ہوگا، ایک ناطق ہوگا۔ اس نے کہا کہ صامت تو قرآن ہے، ناطق آپ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ ہوتے تو آپ کی کوئی اولاد ہوتی جس سے نسل امامت آگے بڑھتی، تو آپ تو ابتر ہیں نعوذ باللہ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مستقبل کی خبر رکھتے ہو؟ اس نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ لم یولد مولود اعظم برکتا منہ لشیعتنا، اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت کوئی اولاد عطا ہی نہیں کی۔ یہ امام جواد، اللہ اکبر۔ جب یہ کیوں کہا امام نے؟ ہر امام کے در سے عطا ہوتا ہے۔ کاظمین میں دفن ہے امام جواد، جسے کاظمین بھی کہتے ہیں، جوادین بھی کہتے ہیں۔ کاظمین یعنی 2 کاظم، جوادین یعنی 2 جواد، دونوں کاظم بھی ہیں، دونوں جواد بھی ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، امام جواد علیہ السلام باب المراد ہیں۔ تو یہ کیوں امام علیہ السلام نے کہا کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے رکھا ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت سے طے ہوا ہے جو اور کسی امام کی امامت سے طے نہیں ہوا، اور وہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، حتیٰ میں شامل کر رہا ہوں مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک تمام آئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا منصب امامت شروع ہو چکا ہے 8 برس کے سن میں، اور غیروں کو چھوڑ کر اپنوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے اس بات کو کہ ایک 8 برس کا بچہ قوم کا لیڈر، بلکہ اللہ کی جانب سے حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے۔ غیر تو جو غیر اعتراض کر رہے ہو تو وہ سارے واقعات ہیں۔ یونس بن عبد الرحمن کے جو امام کے صحابیوں میں سے، شیعوں میں سے، امام رضا علیہ السلام کے، جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی ہے تو مدینہ میں لوگ، امام تو خراسان میں شہید ہوئے، امام جواد علیہ السلام تھے اس وقت مدینہ میں، معجزے سے تشریف لے گئے غسل و کفن کے لیے، لیکن تھے مدینہ میں۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر ہوتا تھا، اس میں جمع ہوئے تھے پرسہ دینے کے لیے مدینہ والے، کنہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو۔ امام رضا کی شہادت ہو گئی، امام رضا کے بہت سے بھائی ہیں، کم از کم 17 بھائی ہیں یا 18 بھائی ہیں یا 19 بھائی ہیں۔ ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے دل میں خود لالچ ہے۔ اس لیے لالچ ہے کہ امام رضا شہید ہو گئے، ان کے بیٹے 8 برس کے ہیں، تو 8 برس کا بچہ تو امام ہوگا نہیں، تو اب ہم میں سے کوئی بن جائے گا۔ تو عبداللہ ابن موسیٰ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی اولاد، امام رضا کے بھائی، وہ تعزیت لینے کے لیے بیٹھ گئے، اور لوگ ان کے ہاتھ پر آ کے بیعت بھی کر رہے ہیں مدینہ میں۔ مجھے پھر مولا علی کا ایک کلام یاد آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جسے اس کا عمل گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا۔ کسی کا عمل ہی گرا ہوا ہو تو اس کا نسب اسے نہیں اٹھا دے، اور کسی کا عمل عظیم اور عرفہ ہو تو اس کا نسب اسے گرا نہیں دے گا۔ ابو لہب کی مثال سامنے ہے، نسب اتنا عالی، عمل سے گر گیا۔ بلال حبشی کی مثال سامنے ہے، نسب کوئی خاص نہیں لیکن مؤذن رسول قرار پائے۔ سلمان کی مثال سامنے، سلمان منا اہل البیت قرار پائے۔ بات واضح۔ تو عبداللہ ابن موسیٰ وہ تعزیت قبول کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیے۔ امام رضا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، دیکھو حجت کی پہچان یہ ہے کہ اگر تم اس سے کوئی سوال پوچھو تو اللہ کی طرف سے جو حجت ہے وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون حجت ہے یا کون حجت نہیں ہے تو اس کا سادہ طریقہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی سوال پوچھا جائے اس سے، اور اگر جواب میں کہہ دے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، تو وہ کوئی عالم ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی نہیں معلوم، وہ فقیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مرجع تقلید بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حجت خدا نہیں ہو سکتا۔ تو امام کے کچھ مخلص چاہنے والے تھے، انہوں نے عبداللہ ابن موسیٰ سے سوال کرنا شروع کیا۔ اس سوال کی تفصیل بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن پھر کبھی اور سے۔ اور وہ ہچکچایا جواب دینے میں عبداللہ ابن موسیٰ۔ اتنے میں
ایک 8 برس کا بچہ داخل ہوا اور عبداللہ ابن موسیٰ کے پاس پہنچ کر کہا یا عم، اے چچا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس مقام پر رکھنا ہے. اچھا، یہ معاملہ وہ ہے کہ لوگوں کے لیے اسے قبول کرنا بڑا مشکل ہے. حتیٰ یونس ابن عبد الرحمن کی جو میں مثال دے رہا ہوں، وہ تو امام کے اصحاب میں سے ہیں، لیکن جب امام رضا کی شہادت ہو گئی تو ابان ابن تغلب سے کہتے ہیں کہ اب امام کون ہے؟ تو ابان نے کہا کہ بلکہ یونس ابن عبد الرحمن نے کہا کہ ایسا نہ کریں کہ امر امامت متعین کر دیں. تو ابان ابن تغلب نے کہا کیا مطلب ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا متعین کر کے گئے، کہ 8 برس کے بچے کے لیے تو کم از کم ایسا کریں ان کا نائب تو رکھ لیں ابھی، تاکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکے. کیونکہ 8 برس کا بچہ تو نماز کی امامت نہیں کروائے گا. ابان ابن تغلب نے یہ روایت میں امر امامت کے بارے میں اتنے سیریس ہوتے تھے، ایسا انہوں نے یونس عبد الرحمن کو گلے سے پکڑا اور کہا خبردار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو متعین حجت ہے اس بارے میں اپنا خیال یا اپنا قیاس نہ لے کر آنا، خبردار. اور پھر آیت پڑھی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. کیا تم نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں نہیں کہا کہ اللہ نے انہیں بچپن میں نبوت عطا کی ہے؟ اور ان سے بڑھ کر انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے. یہ ابان ابن تغلب نے جواب دیا. تو ایک ایسا معاملہ امام جواد علیہ السلام کی امامت سے طے ہوتا ہے کہ امام میں صغیر و کبیر نہیں، جو ہے امام اللہ کی جانب سے وہ حجت ہے. ان کے صغیر بھی وہی ہے کہ جو کبیر ہے. یعنی امام جواد علیہ السلام کا وہی علم کہ جو 60 برس کے سن میں ممبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس عقیدے کا پختہ ہونا ضروری ہے اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اس سے مسائل یہ حل ہوں گے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیسے ممکن ہے کہ مثال کے طور پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دیں، تو آپ قیاس نہ کیجئے اپنے کسی بھی معاملے کو امامت سے. لا یقاس بنا احد. پہلے امامت کو سمجھ لیجئے، سمجھ کر اس پر یقین کر لیجئے، اور جب یقین کر لیجئے تو پھر اللہ کی جانب سے حجت سمجھ لیجئے. وہ بقول قمر جلالوی صاحب کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم ترین مسئلے کو امام جواد نے حل کیا. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے 28 صفر سن 11 ہجری، اس وقت امیر المومنین کا ظاہری سن 33 برس ہے. جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی 21 رمضان 41 ہجری، امام حسن علیہ السلام کا سن 37 برس ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت 28 صفر سن 50 ہجری، امام حسین علیہ السلام کا سن 47 برس ہے 47. امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشور کا دن 10 محرم 61 ہجری. امام زین العابدین علیہ السلام کا سن 23 ایئرز. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 محرم 95 ہجری. امام باقر علیہ السلام کا سن 38 ایئرز ہے. امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی 7 ذی الحج، اگلے مہینے شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، سن 114 ہجری. امام صادق علیہ السلام کا سن 31 برس ہے. امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 شوال 148 ہجری. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن 20 ایئرز ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 رجب 183 ہجری. امام رضا علیہ السلام کا سن 35 ایئرز ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی آخر سفر 203 ہجری. امام جواد علیہ السلام کا سن 8 برس ہے. یہاں سے معاملہ ہے. اب یہ کیا؟ لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت مولود اللہ نے نہیں بھیجا.